رحم اللہ من قرأ الفاتحہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی لم يتخذ ولدا ولم یکن له شریک فی الملک ولم یکن له ولی من الذل وکبرہ تکبیرا۔ والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين الذي أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، سيدنا ومولانا هادينا مقتدانا أبا القاسم محمد الصلاة والسلام على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا۔ لعنة الله على أعدائهم أجمعين، اللهم العن قتلة الحسين وأولاده وأصحابه۔ أما بعد، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: فاطمة بضعة مني من رضاها فقد رضاني۔ بلند تر صلوات پڑھ دیں۔ عظمت آل محمد میں بہتر انداز میں صلوات پڑھیں۔ امام زمان کے ظہور کی تعلیل کے لیے بلندتر صلوات۔ تین جماعت ثانی ہے مصادق شہادت مظلومان حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا۔ آپ تمام حضرات کی خدمت میں تعزیت پیش کرتے ہیں اور آپ تمام حضرات کی طرف سے ان کے فرزند ارجمند آقا امام زمان کی خدمت میں تعزیت پیش کرتے ہیں اور اللہ سے دعا ہے کہ پروردگار شہزادی کے حق کے دفاع کرنے کی طاقت عطا فرمائے اور ان کی معرفت میں اضافہ فرمائے، اور جب تک زندہ رکھے عزت و شرف کے ساتھ موت آئے تو ان کی ولایت پر اور ان کے شفاعت سے محروم نہ کرے۔ خداوند عالم جنت الباقی کے تعمیر کے اسباب فراہم کرے۔ ان تمناؤں کے لیے جتنا مولا سے محبت ہے بلند تر صلوات پڑھیں۔ ایام فاطمیہ کے عنوان سے یہ سب سے قدیم پروگرام ہے، اب تو ہر جگہ ہوا ہے، خدا کا شکر ہے۔ اور جب تک میں یہاں رہا مسلسل آتا رہا، لیکن مشکل اس وقت ہوتی ہے کہ ہم سے بہتر علماء بہت ساری گفتگو کر گئے ہیں اور ہمارے بعد بھی ہم سے بہتر مجالس پڑھنے والے تشریف لائیں گے۔ لیکن جب میں آج سے تقریباً کچھ سال پہلے خطبہ فدق جب پڑھا تھا پہلی بار، تو آیت اللہ محمد الحسن صاحب اللہ مقامہ موجود تھے۔ انہوں نے بڑی میری ستائش کی تھی اور بہت ساری ہمیں باتیں بتائی تھی۔ پھر دوسرے سال جب ہم آئے تو انہوں نے کہا کہ اس کو کنٹینیو کرو، اور ان کے ساتھ کافی دیر میں بیٹھا رہا، اور اس پر جو ہم نے کاوش کی ہے، جو میں پہنچا ہوں، اس میں آقا مرحوم کا بہت کنٹریبیوشن ہے، اور ان کا چھوڑنا مت۔ دیکھیے،
یہ اپنے ذہن سے بتوں کو توڑ دیجئے کہ تکرار میٹر کی نہیں ہونی چاہیے، تکرار کا نام ہی تسبیح ہے۔ یہ ہمارے اور آپ کے باپ دادا کے فضائل نہیں ہیں کہ ایک بار پڑھنے کے بعد چپ ہو جائیں۔ آپ 33 بار اللہ اکبر کہتے ہیں کہ نہیں کہتے ہیں؟ 34 بار اللہ اکبر کیوں تکرار کرتے ہیں؟ تکرار کا نام تسبیح ہے۔ توجہ فرمائیں۔ 3 عالم ایسے ہیں چونکہ اگر پچھلے اتوار کو میں نے مجلس پڑھی تھی سپاہ میں، اور اگر وہاں کے مومنین ہیں تو ان سے میں نے وعدہ کیا تھا، اور ایام فاطمیہ کے لفظ پر کچھ لوگوں کو بڑا اعتراض ہے۔ مصیبت تو یہ ہے کہ جہاں کوئی دین کی خدمت ہوتی ہے تو یہ علم کے یتیم بولنے لگتے ہیں۔ ایام فاطمیہ کیا ہے، ان جوان بچوں کو سمجھا دیں۔ ایام فاطمیہ دیکھیے، مجلس لمبی ہو چاہے، لیکن میں چاہتا ہوں کہ جو جوان ہیں، بچے ہیں، ہو سکتا ہے آپ سے واٹس ایپ پہ کوئی گفتگو کرے تو آپ کے پاس میٹر ہونا چاہیے، آپ کے پاس مواد ہونا چاہیے، تاکہ آپ دشمن کے سامنے شرمندہ نہ ہوں۔ ایام فاطمیہ کیا ہے؟ شہزادی سلام اللہ علیہا پر جب ظلم ہوا تھا تو مدینے میں کوئی نہیں تھا، اور خلیفہ اول کے اس دنیا سے جانے کے بعد جب صحابہ نے خلیفہ دوم سے کہا، جب آپ خلیفہ ہوئے، کہ ہم مر جائیں گے، بہتر یہ کہ جو ہمارے سینے میں رسول کی حدیث ہے اسے بیان کر دیا جائے، تو خلیفہ دوم نے اجازت دے دی صحابہ کو۔ اب جو حدیث رسول اللہ بیان ہونے لگی تو ہر 4 حدیث کے بعد یا علی کی فضیلت آتی تھی یا زہرا کی آتی تھی۔ تو انہوں نے دیکھا کہ کہیں معاملہ، دیکھیے تاریخی ٹیکنیکل چیز میں آپ کو بتا رہا ہوں، جو پورا سینیریو رہا ہے نا شہزادی کی حیات تک اور اس کے بعد تک، ان کی سب کی کوشش یہ تھی کہ علی کے ساتھ 20 لوگ نہ ہونے پائیں۔ اگر 20 لوگ ہو گئے تو یہ فاتح خیبر ہمیں ختم کر دے گا۔ یہ پالیسی تھی اس زمانے میں، شہزادی سے ملنا، جرم کر کے ملنا، کیا ملنا ہے؟ میں کیا کہہ رہا ہوں آپ سے؟ علی کے پاس آ کے کہنا اگر آپ نہ ہوتے تو میں ہلاک ہو جاتے۔ اگر علی سے اتنی محبت تھی تو خلافت پہ کیوں بیٹھے ہو؟ اور ایک جملہ کہہ دیں، علی کی محبت شریف زادوں کو ملتی ہے۔ علی میں درد بہت تھا، ایک لمحے کے لیے ان کے ساتھ حمایت نہیں تھی۔ سوچو گے تو گناہ ہے، سوچو گے تو گناہ ہے، اور میں بتاؤں گا کہ درد کتنا تھا۔ اس سے کہ حضرت علی کو بھی رسول اللہ کی حدیث کی آبرو تو رکھنی تھی نا، کہ جس سے زہرا ناراض اس سے میں ناراض۔ زہرا کس سے ناراض نہیں تھی؟ ناراض تھی، علی کیسے راضی ہو جائیں گی؟ دوستی تھی، آ کے پوچھتے تھے، وہ ہماری طرح تھوڑی تھے کہ آنے والے کو بھگا دیں۔ میرے استاد کہتے تھے علی کے در پہ نہیں آتے تو پتہ کیسے چلتا جاہل کون ہے اور عالم کون ہے۔ تو جب اس کے بعد کیا کیا؟ بینڈ لگا۔ خلیفہ دوم کے دور میں کوئی حدیث بیان نہیں کرے گا، علی سے کوئی کنفرم نہیں کرے گا، قتل کر دیا جائے گا۔ علی کو کیا ہاؤس اریسٹ، اور جتنی چیزیں تھیں مٹا دی۔ اب آپ بتائیے کہ تاریخ اور روایت کے ٹیکنیکل جو اجتہاد ہے، جو روایت کی باتیں ہیں، علماء جانتے ہیں، سارے ماشاءاللہ بیٹھے ہوئے ہیں، یہ کیسے پتا چلے کہ شہزادی 70 دن میں اس دنیا سے گئی ہے، 90 دن میں، وہ بھی امام کی غیبت میں، وہ بھی 300 سال گزرنے کے بعد۔ علامہ ہلی کے دور تک علماء نے خون پسینہ بہایا کہ شہزادی کی اصل تاریخ کا پتہ چل جائے، چونکہ شہزادی کسی سے ملتی نہیں تھی، گھر میں تھی، اور یہی نہیں تھا تو اس لیے ایک تاریخ آ رہی تھی 13 جمادی الاول، جس پر 50% شیعہ علماء کہتے ہیں 13 جمادی الاول ہے، علامہ ہلی بھی ہیں اس میں۔ ایک تاریخ آتی ہے 3 جمادی ثانی، یہ 20 دن ہوتا ہے،
جب قاضی نور شوستری کا اور ایک اور عالم ہے جن کا ایک جملہ میں آپ کے سامنے پڑھوں گا، محمد باقر تہرانی، یہ وہ لوگ ہیں جو مارے گئے ہیں صرف خطبے کی بنا پہ. جو اس صحرا کا خطبہ بہت آسانی سے آپ کو سناؤں گا، اس پہ علماء کا خون بہا ہے، خون بہا ہے. تو انہوں نے کہا کہ ہم جب روایت دو طرف کی برابر ہوتی ہے تو اصول میں قاعدہ ہے جم بندی کرنا، بیچ کا راستہ نکالنا. تو علماء نے کہا کہ ایسا کرتے ہیں کہ 13 سے غم شروع کرتے ہیں، 3 پہ ختم کرتے ہیں. اس 20 دن کا نام رکھا گیا ایام فاطمیہ. بات اچھی لگ رہی ہے آپ کو؟ دوسری بات یہ ہے کہ آج جو خطبے میں جملہ آپ کے سامنے پیش کرنا ہے، اس سے اندازہ لگائیے گا یہ ان کے لیے بہت بڑا تماچا ہے جو تبرہ پہ منہ بناتے ہیں. میں شروع کرتا ہوں، بہت لمبی مجلس نہ ہو جائے، تھکے بھی ہیں، بہت سے علماء مجلس پڑھ گئے ہیں. باقر تہرانی بہت بڑا نام ہے ان کا. یہ خطبہ صدق لکھ رہے تھے اور اس زمانے میں ظاہر سی بات ہے جایا کرتے تھے، سفر پہ تھے. ایک عیسائی سے ملاقات ہو گئی. اس نے کہا تم کون ہو؟ کہا میں شیعہ ہوں. آپ کون ہیں؟ میں عیسائی ہوں. اس نے کہا کہ تم یہ کہتے ہو کہ تمہاری فاطمہ ہماری مریم سے افضل ہے. توجہ فرمائیں، تمہاری فاطمہ ہماری مریم سے افضل ہے. انہوں نے کہا ہاں ہم کہتے ہیں. کہ آپ کے پاس کوئی دلیل تو نہیں ہے؟ کہا کیوں؟ کہا ہماری مریم کا نام تمہارے قرآن میں ہے لیکن تمہاری فاطمہ کا نام تمہارے قرآن میں نہیں ہے. اگر جواب نہ دیں تو آپ کے پاس جواب ہے. تمہاری، دیکھیں بڑا عجیب سا سوال ہے کہ ہماری مریم کا نام تمہارے قرآن میں ہے جس پہ تم یقین رکھتے ہو، تمہاری زہرا کا نام، تمہاری فاطمہ کا نام تمہاری قرآن میں نہیں ہے. یہ وہی جواب دے سکتا ہے جس پہ زہرا کی تائید ہو. یہ 300-400 سال پہلے کی بات ہے، بادشاہت کا دور تھا. تو پلٹ کے کہا کبھی تم بادشاہ کے دربار میں گئے ہو؟ جونپور کے مومنین بولیے گا ضرور، یہ بھرم رکھیے گا اپنی سماعت کا. کبھی تم بادشاہ کے دربار میں گئے ہو؟ کہاں گئے ہیں؟ کہ بادشاہ کنیزوں کے نام لیتے ہیں، حرم کے نہیں. حرم کے نہیں. اس حرم کی تشریح سن لیجئے. آپ جاتے ہیں جب زیارت کرنے کے لیے مولائے کائنات کی تو ایک فقرہ پڑھتے ہیں، اللہم ھذا الحرم حرمک، یہ حرم تیرا حرم ہے. یہی پڑھتے ہیں نا ہم جب قومیت حرم جا رہے ہیں، حرم جا رہے ہیں. حرم کے معنی کیا ہے؟ ایک جملے میں باقر تہرانی نے سمیٹ لیا. حرم اسے کہتے ہیں جہاں نامحرم نہیں جاتا ہے. ہائے ہائے، صلوات پڑھیں محمد وآلہ. نام سے مشہور ہیں. ان کا یہ جملہ تھا. دوسرا جملہ دیکھیے، شہید ثالث احقاق الحق پہ مارے گئے ہیں لیکن پکڑے گئے تھے وہ اسی خطبے کی وجہ سے. اور میں جوانوں کو بتا دوں اس خطبے کو مٹانے کے لیے 1100 سال میں 2300 کتاب لکھی گئی ہے کہ خطبہ جھوٹا ہے، شیعوں نے گڑھا ہے، علماء نے گڑھا ہے. لیکن جب اللہ کسی کے فضائل کو بچانا چاہتا ہے، اس کو زندہ کس نے کیا؟ ملا باقر تہرانی نے. اسے بچایا کس نے؟ ابن ابی الحدید معتزلی نے. اس کی عرفانی تشریح کس نے کیا؟ قاضی نور شوستری نے. اب جملہ سن لیں، زہرا کی عظمت کو سلام ہے. جملے کے اوپر قاضی کو موت کی سزا ہوتی ہے اور امپلیمنٹ ہونے کا وقت ہوتا ہے تو کہا جاتا ہے
बादशाह चाहता था कि काजी मारे न जाए। सलफियों का दौर था हिंदुस्तान में, उस वक्त शियों का कत्लेआम उस जमाने में बहुत हुआ है। तो बादशाह ने कहा जाओ उस काजी से पूछो, कोई रास्ता निकालो। जुमला सुनिएगा, अल्लाह अकबर। ऐसे ही खुदा किसी को करामात नहीं देता है, ऐसे ही शहजादी नमाज़ती नहीं है। आए जिंदान में और उन लोगों ने कहा कि काजी तुम्हें कल फांसी दी जाएगी, तुम्हें कल मारा जाएगा। मैंने हाँ मुझे पता है, एक शर्त पे छोड़ दिया जाएगा, तुम्हें हयात मिल जाएगी, जिंदगी मिल जाएगी। पूछा वो शर्त क्या है? कि इनके फजाइल पढ़ दो। जिससे की तरह न सुनिए, ये फजाइल है, इनके फजाइल पढ़ दो। काजी ने सर उठाया, जैदी सादात से है, मरशी खानवादे से है, सर उठा के आंख में आंख डाल के कहा कसम उस खुदा की जिसके कब्ज़े कुदरत में मेरी जान है, अगर आज हमने जहरा के कातिलों के फजाइल पढ़े तो जिंदा रह के मर जाऊंगा। आज अगर हमने जहरा के कातिलों के फजाइल पढ़े तो जिंदा रह के मर जाऊंगा, और अगर आज जहरा के हक के दिफा में मारे गए तो मर के जिंदा। देखें जिंदगी दी है। चलिए हम सादात हैं ना, हमारे तो आबाद 500 साल पहले आए। आपको मालूम है आपके अब्बा का, आपके 500 साल वाले दादा का नाम क्या था? जबकि पूरा खानवादा यहाँ पर है। पता नहीं आप पहुंचे कि नहीं पहुंचे। जैदी खानदान हो, रिजवी खानदान हो, नकवी हो, तकवी हो, जो भी सादात हैं जिनकी तारीख 600-700 साल की है, 1000 साल की है, 1400 साल की है। किसी को पता है कि 500 साल पहले, हमें खुद नहीं पता है मोहम्मदाबाद में 500 साल पहले जो आए तो उनका नाम क्या है। लेकिन काजी जिसकी एक फैमिली यहाँ नहीं है, ज़हरा ने जिंदगी दिया है कि नहीं दिया है? सलावत पढ़ें मोहम्मद वाले। अब इस खुतबे के बारे में 2-4 काज़िम कज़वीनी ने इस खुतबे को 700 सफ़े कहा है। आइए खुतबा शुरू करते हैं, लेकिन खुतबे से पहले मैं चाहता हूं जब तक आप सिचुएशन को अपने जहन में नहीं रखेंगे लफ्जों की नजाकत समझ में नहीं आएगी। इससे कि इब्न अबुल हदीद मुतज़ली कहते हैं कि खुतबे का आगाज ही ज़हरा ने किया है। रसूलुल्लाह ने खुतबा नहीं दिया है, कहा जाता है खुतबा नहीं दिया है, बयान दिया है। बयान किसको कहते हैं? ये करो, कोई इख्तिलाफ तो नहीं था ना। खुतबा किसको कहते हैं? अल्लाह अकबर। जौनपुर में नहीं पढ़ा तो कहाँ पढ़ा, जहाँ इल्म अदब का मरकज है, शायरी है, काफिये पर लोग दाद देते हैं। खुतबा किससे निकला? इब्न अबुल हदीद मुतज़ली कहते हैं खत्ब से निकला है। खत्ब, खे, तो और बे। लिसानुल अरब ने इसकी बड़ी तशरीह किया है। उसके माने क्या होते हैं? कहते बादशाह खतीब है, बड़ा अच्छा खुतबा देता है। कभी सोचा है कि खत्ब के माने क्या होते हैं? अगर इल्मी बात में जाएंगे तो शायद बोर हो जाए बात, आप मिसाल देकर समझाते हैं। खत्ब कहते हैं दर्द कहीं और होता है, एहसास कहीं और होता है। हाथ में आपके दर्द होता है तो हाथ नहीं बोलता है, बोलती जबान है, लेकिन दर्द हाथ को हो रहा होता है। यानी जुमले कुछ और होते हैं, मतलब कुछ और होता है। और ये पहली बार शहजादी ने तरीका अपनाया, वो भी दरबार में 11 दिन तक कहती रही मेरा हक वापस कर, फिदक वापस कर। जब नहीं सुना तो दरबार में गई। ये खुतबा नहीं, एक अजीम सरमाया है, हर शियों को पढ़ना चाहिए। अपनी अपनी उर्दू में भी आ गया है, बहुत सारे तर्जुमे आ गए, अपने अपने हिसाब से पढ़ें बैठ के उलमा से। सब कुछ तो मिंबर पे 50 मिनट 1 घंटे में नहीं हो सकता। सलवात पढ़ें मोहम्मद।
जौनपुर को हदिया करता हूं। दरबार में पहुंची काज़िम कज़वीनी, मुल्ला बाकर तेहरानी। मुल्ला बाकर तेहरानी अजीब जुमला लिखते हैं, कहते बीबी के जुमलों में गजब नजर आ रहा। तो इसको किताब यूं ही नहीं लिखी है कि झूठ है, हमें लॉलीपॉप की तरह मजहब मिला है, कदर ही नहीं कर रहे। उलमा के पीछे बुरा भला कह रहे, हमें बुरा भला कहो, हम तो नर्स हैं मेडिकल हॉस्पिटल के, हम थोड़ी उलमा हैं। उलमा हैं जिन्होंने अपने कलम से शियत को बचाया, ज़हरा के खुतबे का तोहफा दिया है, 2300 किताबों का जवाब दिया है। खुद मुल्ला बाकर तेहरानी कहते हैं कि जब शहजादी दरबार में दाखिल हुई, दरबार था ना, पब्लिक नहीं बैठी थी, हाफिजाने हदीस, हाफिजाने कुरान, एक जुमला कह दें, ऐसे ऐसे लोग दरबार में बैठे थे जिन्हें तारीख 1400 साल से बैसाखी पे चला रही है। सब बैठे थे ना, कोई आम पब्लिक होती नहीं है, पार्लियामेंट में पब्लिक थोड़ी होती है, पब्लिक नहीं थी, चुनिंदा लोग थे। और जब शहजादी दरबार में दाखिल हुई, मुल्ला बाकर लिखते हैं कोई एहतराम में खड़ा नहीं हुआ। शहजादी उम्मे ऐमन के साथ गई थी, उम्मे ऐमन के पीछे खड़ी होती हैं, खुतबे से पहले जुमला कहती हैं, ले जाओ जौनपुर के मोमिन जुमला। खुतबा शुरू करने से पहले शहजादी ने इन दरबारियों से खिताब करके कहा, अगर तुम मेरे एहतराम में खड़े नहीं होते, इससे मेरी फजीलतों में कमी नहीं आएगी, इससे मेरी फजीलतों में कमी नहीं आएगी। लेकिन ये तुमने साबित कर दिया कि तुम अपनी औकात भूल गए हो। सलावत पढ़ें मोहम्मद वाले का पहला जुमला नहीं है, मैं पहले क्लियर कर दूं बात, लाइट जा रही है, मैं खुतबा तो पढ़ूं लेकिन आगे पीछे करके तरतीब से खुतबा नहीं पढ़ाते, हमको चाहिए 100-200 मजलिस, ठीक है। जुमले चुनिंदा निकाल के पढ़ रहे हैं, है खुतबे का जुमला लेकिन आगे पीछे है। ये पहला जुमला खुतबे का नहीं है, ये पहला जुमला है जिसने हमारी रूह को ताजा किया है। क्या कहा? अब सारी सिचुएशन को ज़हन में रखिएगा, है ना। सकीफा बनाया, गले में रस्सी डाला, क्या प्रोपेगेंडा नहीं किया कि नहीं किया? इस जाविये में जरा जुमला सुने शहजादी का, और दरबारियों से कह रही हैं, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी जरल ऐनल इज्जत मिन दारिना। हम्द अल्लाह की है जिसने इज्जत का चश्मा मेरे दरवाजे से जारी किया है। सलावत पढ़ें मोहम्मद वाले मोहम्मद। मुझे लाना वहां तक है जहां 2300 किताबें लिखी क्यों गई हैं। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीक लह, एक जुमला कहा है और छोड़ दिया है इल्म के लिए, कलेमतुल इखलास। देखिए यहाँ पे कलेमतुल इखलास मुजाफ नहीं है, लेकिन खिताबत में इसके मफहूम क्या होगा। मुल्ला बाकर लिखते हैं, बीबी ने अजीब तमाचा मारा है, क्या कहा? मैं गवाही देती हूँ कि अल्लाह के अलावा कोई खुदा नहीं है, वहदहु ला शरीक है। लेकिन ये कलमा उन्हीं के लिए है जो मुखलिस हैं। अरे पहुंचे कि नहीं पहुंचे? शहजादी क्या कहना चाह रही है? अगर मुखलिस तुम होते तो अली की बैअत करते। सलावत पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। मैं गवाही देती हूँ मुहम्मद अल्लाह का बंदा भी है, अल्लाह का रसूल भी है। और अब उसके बाद जो जुमले उर्दू में पढ़ता हुआ चला जाता हूँ, अल्लाह का बंदा भी है, अल्लाह का रसूल भी है। वो आया, वो कुरान लेकर आया, उसने तुम्हें कुरान से आशना किया, उसने तुम्हें अल्लाह के कलाम से आशना किया। अब यहाँ पे मुल्ला बाकर लिखते हैं कि खुतबे का कमाल है, जब आप पढ़ेंगे कि खुतबा देते देते शहजादी गज़बनाक होती थी। मेरा बाबा आया, उसने तुम्हें अल्लाह के कलाम से पहचानवाया, उसने तुम्हें कुरान दिया है, और
اگر جونپور والے نہیں لے گئے تو کون لے جائے گا؟ تمہاری اوقات ایسی تھی جیسے جانور کے پیروں سے کچلی ہوئی گھاس. کہاں بیٹھے ہیں آپ؟ تمہاری اوقات دربار میں کہہ رہی ہے ایسی تھی جیسے جانور کے پیروں سے کچلی ہوئی گھاس. تمہاری اوقات ایسی تھی جیسے گودان میں ٹھہرے ہوئے پانی کی بدبو. اور پھر خطاب کیا اے اونٹ کی چرواہوں کی اولادو. جھوٹے برتنوں کو لے جا کر میری ماں کے قرضے کو معاف کرنے کی شرط پر اسلام قبول کرنے والا آج ہمارے سامنے کھڑے ہو. اس کے بعد مولا دیکھیے دفاع کیا علی بن ابی طالب کا اتامرون، تمہیں شرم نہیں آتی ہے؟ تم اس سے بیعت کا مطالبہ کر رہے ہو. اللہ اکبر. جو علی ہے، جو باب العلم ہے. اور میں نے کہا نا قذبناک جملے سنیے، 3-4 جملے ہیں. جو علی ہے، جو باب العلم ہے، جس کا ذکر عبادت ہے، جس کی محبت شرافت کی دلیل ہے، جس کی محبت شرافت کی دلیل ہے. اور اس کے بعد جملہ سنیے، بڑا عظیم جملہ تھا. تم اس سے بیعت کا مطالبہ کر رہے ہو کہ مدینے میں اس کے علاوہ کوئی مرد نہیں ہے. جسے قرآن نے بھی رجل کہا، جسے محمد نے بھی کہا. یہ جملہ کیوں کہا؟ دربار میں کون بیٹھا تھا؟ یہ وہی تو تھا کہ جب سورہ برات دے کر رسول نے بھیجا تو اللہ نے روکا، لا یودیہا الا انت او رجل منک. اے محمد یا تو تم لے جاؤ یا وہ لے جائے گا جو تم میں رجل ہے. تم مجھ سے بیعت کا مطالبہ کر رہے ہو. مدینے میں اس کے علاوہ کوئی رجل نہیں ہے. وہ سخی ہے، وہ کریم ہے، وہ شریف ہے. جملہ سنیں گے، اس کی شرافت یہ ہے کہ وہ اختیار رکھنے کے بعد بھی تمہیں زندہ چھوڑ رہا ہے. ارے میں کیا کہہ گیا؟ اس کی شرافت ہے کہ تمہاری ان حرکتوں پہ وہ موت اور حیات کا اختیار رکھنے کے باوجود تمہیں زندہ چھوڑ رہا ہے. ورنہ اس کو تلوار اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے. تمہارا لباس سانپ بن کے تمہیں نگل جاتے اگر وہ اشارہ کر دیتا. تم اوقات بھولے ہوئے ہو، تم اس سے بیعت کا مطالبہ کر رہے ہو. مولا باقر کہتے ہیں اس سے بڑی خطابت کوئی کر نہیں سکتا ہے. اور جونپور کے مومن بھرم رکھے گا اپنے سماعت کا. کہا اس کا شکر گزار ہو جاؤ
اس علی کے شکرگزار ہو جاؤ جو تمہارے عیبوں کو چھپا لے گیا. اتنی دشمنی کے بعد بھی آج نہیں بول رہا ہے. ملا باقر نے کہا کہاں چھپایا؟ کہا اگر علی نے اضحیٰ کو نہ مارا ہوتا تو ان کے چلنے کا پتہ چلتا. تو مجھ سے بھائی اب کا مطالبہ کر رہے ہو جو فاتح خیبر و خندق ہے؟ کیا تم لوگ بدر و احد بھول گئے؟ خدا کی قسم اس سے بڑا جملہ میں نہیں سنا سکتا ہوں. کیا تم بدر و احد بھول گئے؟ جب تمہیں ابو سفیان نے گھیرا تھا تو کس نے بچایا تھا؟ یہ جملہ ملا باقر کہتے ہیں. ہر شیعہ کو اس جملے کی تصدیق کرنا چاہیے. پلٹ کے کہا تم کیا بھول گئے؟ بدر بھول گئے؟ احد بھول گئے؟ ابو سفیان کا تم کو گھیرنا تم بھول گئے؟ قسم اس خدا کی اگر میرا شوہر علی جنگوں میں تلوار نہ اٹھاتا تمہاری ہڈی بوٹی کا پتہ نہ چلتا. اگر میرا شوہر علی جو چپ رہے گا قیامت میں بول نہیں سکتا اس جملے پر. یہ چپ رہے گا اپنے سپیرے ہونے کا اعلان نہ کریں, اپنی شرافت کا اعلان کریں. مجھے بہت برا لگتا ہے اتنا بڑا جملہ دربار میں کہا ہے. دربار میں کہا ہے. کیا کہا؟ اگر میرا شوہر علی جنگوں میں تلوار نہ اٹھاتا تمہاری ہڈی بوٹیوں کا پتہ نہ چلتا. آج تم تخت پہ بیٹھ کے خلیفہ بنے ہو, یہ زندگی میرے شوہر کا صدقہ ہے. اللہ باقر نے خطبہ بیان لکھا ہے. غضب کے فضائل پڑھے امیر المومنین کے دربار میں, اور فضائل پڑھنے کے بعد اب آئیں احکام تشریعہ پہ. کیوں آئیں؟ جب حضرت علی نماز پڑھانے گئے مسجد میں, ابی ابن کعب نے روک لیا, علی نماز نہیں پڑھائی. آپ کو پتہ ہے نماز کا وقت تبدیل کیوں ہوا؟ ایسا ہے علی مسجد کو چھوڑیں گے نہیں تو کرو کیا؟ علی کی مغرب سے پہلے مغرب پڑھ کے نکل جاؤ. ایسا یہ ہوا کہ علی مسجد چھوڑیں گے نہیں تو کیا کرو؟ علی کی مغرب سے پہلے مغرب پہ کے نکل جاؤ. اور آج بھی تجربہ کر لیں. علی والے اذان دے رہے ہوں گے اور یہ والے نکل رہے ہوں گے. علی آپ کی بات پڑھ کے عشاء پڑھ کے گھر میں چلے جائیں پھر جماعت پڑھو. تو چونکہ علی کو روکا تھا لہذا کہا نماز پڑھتے ہو بڑے شوق سے پڑھتے ہو اور یہ سمجھ کے پڑھتے ہو کہ نماز واجب ہے.
یہ سمجھ کے پڑھتے ہو کہ نماز واجب ہے، لیکن تمہیں یہ نہیں پتا کہ نماز کیوں واجب ہے۔ اس لیے کہ نماز تمہارے گھر میں نہیں، ہمارے گھر میں آئی ہے۔ اللہ اکبر۔ ان اللہ افترض الصلاۃ علیکم تنزیہا من الکبر۔ اللہ نے تم پہ نماز کو اس لیے واجب کیا کہ تم میں اکڑ نہ آ جائے، اکڑ نہ آ جائے، اس سے نماز کو واجب کیا۔ مطلب کیا ہے؟ اگر اکڑ کے چل رہے ہو تو رکوع تک آؤ، اگر یہاں بھی اکڑ نہیں ختم ہو رہی ہے تو سجدے میں جاؤ، کہ زمین ہی تمہاری اوقات ہے۔ صلوات پڑھیں محمد وآل محمد۔ کہ تم میں غرور نہ آ جائے۔ الکبر مفتاح الشر، غرور شرارت کی چابی ہے۔ اس لیے تم بار بار کہتے ہیں اور تو کچھ کہتے نہیں۔ ابھی جونپور کے سامنے نہ کہا تو کیا کہا؟ جن کی قبول ہونی ہے وہ پڑھتے نہیں، جو پڑھتے ہیں ان کی قبول نہیں ہونی ہے۔ صلوات پڑھیں محمد وآل محمد۔ ان اللہ افترض الصلاۃ علیکم تنزیہا من الکبر والصوم اخلاصا للدین۔ روزے کو اس لیے واجب کیا کہ دیکھے زبانی خرچ ہے کہ مخلص بھی ہو۔ والحج تشدیدا للدین، توجہ کریں گے۔ حج ایک ایک جملے پر شرع ہے، میں چھوڑ رہا ہوں، اور ایک ایک جملے پر فضائل ہے مولا کے۔ حج اس لیے واجب کیا کہ تمہارا دین کانفیڈنس مضبوط ہو جائے۔ اب کہتے کہتے جملہ کا وَإِمَامَتُنَا اَمَانًا لِلْفُرْقَةِ، کیا تماچا مارا ہے۔ اور ہماری امامت کو تم پر اس لیے واجب کیا کہ تم میں اختلاف نہ ہو۔ کسی ایک نے کھڑے ہو کے نہیں کہا ہم تو امام بنا چکے ہیں۔ نہیں پہنچے کہ نہیں پہنچے؟ ہماری امامت کو، اور پھر کیا کہا؟ وَوِلَایَتُنَا نِظَامًا لِلْمِلَّةِ وَالْعِزَّةِ، اور ہماری ولایت کو، اس جملے کو بڑی باریکی سے دیکھیے گا، اس لیے تم پہ واجب کیا تاکہ تم عزت دار ہو جاؤ۔ صلوات پڑھیں محمد وآل محمد۔ پورے احکام تشریع کی گفتگو کی، اور وہ جملہ کہا ہے جس جملے پر عالم اسلام پھر ملایا ہوا ہے۔ کیا کہا؟ ایھا الناس۔ اچھی لگ رہی ہے بات؟ تھکے تو نہیں ہیں؟ خدا کی قسم میں تھکا بہت ہوں۔ پوری رات بمبئی میں نماز پڑھی ہے، رات کو سویا نہیں، فلائٹ پکڑ کے آیا ہوں، یہاں آیا ہوں اور دو چار منٹ ممبر پہ ہوں، لیکن آپ کی یہ محبت دیکھ کے تھکان بھول گیا ہوں۔ تھکیں گے تو نہیں پڑھوں گا۔ اس سے کہ میرے استاد کہتے تھے خریدار کو دینا، تماشائیوں کو نہیں۔ اب خریدار بن کے جملہ لیجئے، ایھا الناس اعلموا انی فاطمہ۔ اس جملے پر 1100 سال سے بحث ہو رہی ہے، صرف ایک جملے پر، اور جب سناؤں گا تو آسمان میں اڑیے گا۔ کیا ایھا الناس، اے لوگو جان جاؤ میں فاطمہ ہوں۔ ملا باقر تہرانی کہتے ہیں میں کیا کروں؟ بیٹے مسلمان تھے، بیٹے رسول کے صحابی تھے، نہ بیوی نے مسلمان کہا نہ صحابی کہا۔ صلوات پڑھیں محمد وآل محمد۔ بیٹھے مسلمان ہیں، بیٹھے صحابی ہیں، اور کیا کہہ رہی؟ ایھا الناس، باہر نہیں کہہ رہی ہیں، دربار میں کہہ رہی
مطلب زہرا کی نگاہ میں نہ یہ صحابی ہیں نہ یہ مسلمان ہیں. تبھی تو قاضی نے جہانگیر کے دربار میں کہا تھا ہم شیعہ صحابی کو برا نہیں کہتے لیکن برے کو بھی صحابی ہیں. رسول کے رشتہ دار بیٹھے تھے. یہ فاطمہ سے تعارف کرانے کا مطلب کیا ہے؟ اس کو بعد میں کہوں گا، جملہ پورا کرتا ہوں. میں نے کبھی غلط نہیں کہا. جملے پر نہ تڑپے تو کوئی شیعہ کیا ہے. میں نے کبھی غلط نہیں کہا لیکن جو کہا وہی ہوا. آج کہاں بیٹھے ہیں آپ؟ میں نے کبھی کچھ غلط نہیں کہا لیکن جو کہا وہی ہوا. اس سے کہ یہ واقعے پر سارے صحابی موجود تھے کہ جب بچوں نے زہرا سے کہا تھا کپڑے نہیں ہیں ہائے ہائے، تو بی بی نے کیا کہا تھا؟ درزی کپڑے لے آئے گا. اللہ نے زہرا کی زبان کی آبرو رکھی. جبریل بن کے نہ جانا، زہرا درزی بن کے جانا. ملا باقر لکھتے ہیں کہ جب اللہ نے جبریل سے کہا کہ کپڑے لو اور زہرا کے دروازے پر جاؤ، جبریل حیران سے کیا بات ہے جبریل؟ کہ میں حیران ہوں. کہ کیوں حیران ہو؟ کہ جب تو آدم کو نکال رہا تھا اور ان کے کپڑے گر رہے تھے تو پتوں سے اپنے جسم کو چھپا رہے تھے، تو میں نے تجھ سے کہا تھا چھوڑ دے پروردگار، کپڑے لے کے جائیں. کہاں بیٹھے ہیں؟ چھوڑ دے پروردگار، کپڑے لے کے جائیں. تو تم نے کہا تھا جبریل جنت کا لباس باہر نہیں جاتا. آج کہاں بیٹھے ہیں؟ تم نے کہا تھا پروردگار کہ جنت کا لباس باہر نہیں جاتا. آج تو باہر بھیج رہا ہے تو اللہ نے کہا تجھے پتا ہی نہیں جنت اس کو کہتے ہیں جہاں زہرا. جو کہتے ہیں وہ ہوتا ہے. تجھے پتا ہی نہیں ہے جنت کہتے ہی اس کو ہے جہاں زہرا ہے. فرش اعضاء سے دور رہنے والوں ہوش میں آ جاؤ، یہ فرش اعضاء نہیں ہے، یہ جنت ہے. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. علم انی فاطمہ، پہچان جان. علم کا لفظ ندا کے بعد آتا ہے تو اس کا اگر اپنی لفظوں میں ترجمہ کریں بدتمیزوں پہچانو. چونکہ شہزادی اس لیول پہ جا نہیں سکتی تھی لہذا خطابت کر گئی. کہتے ہیں نا بڑے حضرت ہیں. جب مخالف سے ملا کریے تو کہا کہ ہاں ہاں بڑے حضرت ہیں. حضرت کی معنی کیا ہے؟ وہ اسی پہلے میں کہا ہے علمو اے بدتمیزو اے بغیرتو جہنم ہے فاطمہ. ملا باقر کہتے ہیں فاطمہ سے کیوں تعارف کرا ہے؟ صدیقہ کہتی کیونکہ میٹر ادھر کا تھا
کیا بات لکھی ہے، اشارہ کسی اور طرف ہے، یہ شہزادی کا جملہ ہے، اہل غیروں کا تھوڑی ہے، مرجل بحرین کی فرض کا جملہ ہے، اللہ کی آیت کبریٰ کا جملہ ہے۔ ایک جملہ کہہ دوں جو ملا باقر نے لکھا ہے، اللہ کے حجاب کا جملہ ہے۔ صلوات پڑھیں محمد وآلہ۔ یہ واقعات ہوئے ہیں، آپ نے سنا ہوگا کہ اس سے مباہلے کی طرف اشارہ کیا ہے، مباہلے کی طرف۔ اچھا مباہلے کے واقعہ تو بہت سنتے ہیں آپ، یہ مباہلے کے معنی کیا ہے؟ مباہلہ کیا معنی کیا ہے؟ عرب میں تلوار کی جنگ سے بچنے کے لیے کچھ پنچایتی کی گئی تھی کہ پنچایت سے معاملہ حل ہو جائے، کیونکہ تلوار چلتی تھی تو ان کا مارا دو تو وہ 4 مارتے تھے، وہ 8 مارتے تھے، 40 سال لڑتے تھے، وہ مرنے سے بجا ہے پنچایتی کر دو۔ اب الگ الگ قبیلہ تھا، ان کا معیار تھا، مقابلہ جتنا چیخ چلا لو ہرا دو جیتو۔ ایک ہوتا تھا منافرہ جو بنی امیہ کرتے تھے، اتنا گالی بک سکتے ہو بک لو، نفرت سے نکلا ہے، میں کیا کہہ رہا ہوں، ہاں اتنا بک لو، اگر ہرا لیا گالی میں تو تمہاری بات مانی جائے گی۔ لیکن جو شریف خاندان ہوتے تھے ان سے ہوتا تھا مباہلہ۔ مباہلہ کیا ہوتا تھا؟ 2 خاندان لڑ گئے، 2 قبیلے لڑ گئے، پنچایت بیٹھی، لڑتے کیوں ہو؟ ایسا کرو تمہارے خاندان میں جو باکمال ہے وہ تم لے آؤ، اور ان کے خاندان میں جو باکمال ہے یہ لے آئیں، جو بڑا باکمال ہوگا افضل ہوگا وہ جیت جائے گا۔ پتہ نہیں آپ کون سے کہہ رہے ہیں، یہی ہے نا۔ مثال کے طور پر ایک خاندان ہے، ان کے پاس 4 ڈاکٹر ہیں لیکن چاروں MBBS ہیں، 5 ہیں تو 4 MBBS سے 1 MD ہے، 2 لائر ہیں ہائی کورٹ کے، 6 ہو گئے، چلیے بھی چھوڑ دیتے ہیں۔ ادھر والے خاندان کے پاس 4 MD ہیں، 2 جج ہیں، تو جیتا کون؟ اس کے پاس جج ہے، تمہارے پاس وکیل ہے، جج جیت گیا۔ تمہارے پاس MBBS ہے، ابھی بھی آپ نہیں پہنچ رہے، اس کے پاس MD ہے، MD والا جیتے گا، MBBS والا نہیں جیتے گا۔ اللہ نے کیا کہا؟ اچھا دیکھیں 40 دن تک نجران کے عیسائی آتے رہے۔ نجران کیا ہے؟ نجران اس وقت سعودی عرب میں مرکز تھا عیسائیوں کا، جیسے ہمارا قم اور نجف ہے، وہاں یہ پڑھتے تھے، وہاں یہ علم حاصل کرتے تھے، اس سے نجران کے عیسائی کہتے ہیں۔ ان جوانوں کو نالج کے لیے میں نے کہا ہے، آئے جب دیکھا کہ محمد مصطفیٰ کہہ رہے ہیں کہ عیسیٰ اللہ کے بیٹے نہیں ہیں تو شرافت سے لڑنے آئے، تو شرافت سے رسول نے جواب بھی دیا۔ میں خطابت نہ کروں، میں کیا کہوں آپ کے سامنے؟ 40 دن تک آئے نا۔ اچھا آتے تھے، سوال یہ کرتے تھے، جواب اللہ دیتا تھا۔ عیسیٰ اللہ کا بیٹا نہیں ہے، جب میں نے آدم کو بغیر ماں باپ کے خلق کیا تو عیسیٰ کو کروں گا۔ جب محمد مصطفیٰ جواب نہیں دے رہے، اللہ جواب دے رہا۔ 40 دن تک جب ختم ہوا، جب یہ نہیں مانے تو اللہ نے قرآن کافی کے نظریے کو باطل کیا، ورنہ کہتا نا اے میرے حبیب یہ قرآن کو نہیں مانتے ہیں، تلوار لو جنگ کرو۔ کیا کہا؟ جب یہ قرآن سے نہیں مانتے ہیں تو ان سے مباہلہ کرو، کہو یہ اپنے بچوں کو لے آئیں، ہم اپنے بچوں کو لائیں گے۔ محمد مصطفیٰ نہیں کہہ رہا، اللہ کہہ رہا ہے۔ بیٹھے یہاں، ہم اپنی عورتوں کو لائیں گے، ثم نبتہل، ہم مباہلہ کریں گے، یہ نہیں کہ تم کرنا۔ اب اتنی بھی سماعت اچھی نہیں ہے، یہ نہیں کہا کہ ہم کریں گے۔ اب قرآن مجید میں اللہ نے بہت جگہ پہ کہا ہم نے خلق کیا، ہم نے رزق دیا، کہیں کہتا ہے میں نے رزق دیا، کہیں کہتا ہے ہم نے رزق دیا۔ آیت اللہ وحید خراسانی اپنی کتاب حق المبین میں لکھتے ہیں کہ میری زندگی میں اگر مولا کا ظہور ہوا تو سلام کرنے کے بعد پہلا سوال یہی کروں گا، اے وارث قرآن میں اور ہم کا راز بتا دے۔ صلوات پڑھیں محمد وآلہ۔
پھر کیا ہوا؟ اجل نجران والے کیا کر رہے تھے؟ ان کا جو بہت بڑا عالم تھا اس نے کہا میں نہیں جاتا. 10-12 آدمی کی کمیٹی بنائی. آئے جملہ لے جائیں. 10-12 آدمی کمیٹی بنانے کے بعد کہتا ہے ان جاء محمدن بأصحابہ فنباہل ان جاء بأہل بیتہ فلا نباہل. اچھی نہیں لگی تو دوسری بات کہوں، بہت بڑا جملہ ہے. سنو، اگر محمد اصحاب کے ساتھ آئے تو مباہلہ کر لینا، اگر اہل بیت کے ساتھ آئے تو مباہلہ نہ کرنا. زہرا یہی تو اوقات بتا رہی ہے کہ تم سے زیادہ تو برابری نجران کے عیسائی تمہاری برابری نہیں کر رہے. اگر اہل بیت کے ساتھ آئیں تو مباہلہ کر لینا، نہیں کرنا. اگر اصحاب کے ساتھ آئیں تو مباہلہ کر لینا. آخری آدمی تک توجہ چاہتا ہوں. 40 دن تک آتے رہے. کیا علی سے ملاقات نہیں ہوئی ہوگی؟ کیا حسین کو نہیں دیکھا ہوگا؟ لیکن جب میدان مباہلہ میں آئے فوراً کہنے لگے ہم سے جزیہ لے لو، ہم تم سے مباہلہ نہیں کریں گے. کہا کیوں؟ کہ ایسی ہستی دیکھ رہے ہیں کہ اشارہ کرے تو پہاڑ ڈلے. کمنٹمنٹ کیا تھی؟ شرط کیا تھی؟ کہ جھوٹوں پہ لعنت ہوگی. ارے کہاں بیٹھے ہیں؟ جھوٹوں پہ لعنت ہوگی. انہوں نے کہا ہم سے جزیہ لے لیجئے. چھوڑ دیا. اللہ نے لعنت کہیں نہیں کی. زرارہ بن عیون نے چھٹے امام سے پوچھا کہ جب اللہ نے کہا تھا کہ جھوٹوں پہ لعنت ہوگی تو ان پہ لعنت کیوں نہیں کرتے؟ میں کیا کہہ رہا ہوں؟ زیارت عاشورہ میں رسول کے رشتہ داروں پہ لعنت ہے، نجران کے عیسائیوں پہ لعنت نہیں ملے گی. نہ زیارت عاشورہ میں نہ زیارت وارثہ میں. تو چھٹے امام نے کہا وجہ یہ ہے کہ عیسائی مقابلے سے ہٹ گئے، یہ رشتہ دار مقابلے پر آ گئے. ہمارا وقت ختم ہو گیا، لیکن وہ چیپٹر بہت تیزی سے پڑھ دیتا ہوں جس کی وجہ سے 2300 کتابیں لکھی گئی. وہ اب کا چیپٹر ہے. آرگومنٹ دیکھیں. جو لائے حضرات بیٹھے ہوں انہیں بڑا لطف آئے گا. اس نے پوچھا کیوں آئی ہے؟ کہا تجھے نہیں پتا کیوں آئی؟ کہنے لگا کہ میں کیا کہوں، آپ کے بابا نے کہا ہے ہم گروہ انبیاء نہ کسی سے میراث لیتے ہیں نہ کسی کو میراث دیتے ہیں. تاریخ کے صدیق کو ایسا جھوٹا قرار دیا. درباریوں سے کہا یہ بتاؤ تمہارے پاس دوست ہو اور بیٹی ہو، بات پہلے بیٹی سے کہو گے یا دوست سے؟ سب نے کہا بیٹی سے. کہ بابا نے حدیث مجھ سے نہیں کہی، اس سے کیسے کہہ گی؟ جیسے اس نے حدیث پیش کیا شہزادی نے آیتیں پیش کی. ورثہ سلیمان و داؤد، سلیمان کی میراث داؤد کو ملی. میراث دینے والا بھی نبی، میراث دینے والا بھی نبی. یرثونی ویرث آل یعقوب، آل یعقوب، یعقوب نے دعا کیا پروردگار مجھے بیٹا دے تاکہ میرا وارث بنے. وہ پھر کہتا ہے نہیں سب ٹھیک ہے لیکن آپ کے ہی باپ نے فرمایا ہے کہ ہم جو ہے انبیاء میراث نہ لیتے ہیں نہ دیتے ہیں. یہاں پہ ملا باقر عجیب جملہ لکھتے ہیں شہزادی ان بنیا بقال کی اولادوں سے کھجور کے باغ کا مطالبہ کرنے نہیں گئی تھی بلکہ تاریخ کو بتانے گئی تھی کہ کل میرا بابا جب یہ کہہ رہا تھا کہ قلم نواز لاؤ حدیث لکھتے ہیں تو یہ کہہ کے چلے گئے تھے کہ قرآن کافی ہے. آج جب میں قرآن پیش کر رہی ہوں مقابلے پر حدیث لا رہے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے ان کا ایمان نہ حدیث پر ہے
لیے کافی ہے. کیا ذلیل کیا ہے خدا نے. کہتے ہیں یہ کنیز ہے, کنیز کی گواہی قبول نہیں ہے. زہرا نے کہا میں اسے کنیز کی حیثیت سے پیش نہیں کر رہی ہوں. کہا کیوں؟ یہ کنیز ہے رسول کی, اور تو کہتا میراث چھوڑتے نہیں. حسنین کو پیش کیا کہ بچے ہیں, ان کی گواہی قبول نہیں ہے. بس اسی 3 جملے کے لیے لے آیا تھا عزیزو. 1.5 گھنٹے سے 2 گھنٹے کا یہ اندازہ میرا ہے, تاریخ میں نہیں کہ شہزادی کی طبیعت کھڑی رہی, لیکن خطبے کے اسٹیم سے لگتا ہے کہ 2 گھنٹے کھڑی رہی. اس بڑے سے خطبے میں جہاں ہزاروں صفحہ لکھا گیا ہے, 3 جملے آپ کی سماعت کو تحفہ کرتے ہیں, دعاؤں میں یاد رکھیے گا. جب اس نے جھٹلایا بار بار, ان کی گواہی نہیں, ان کی گواہی نہیں, بی بی غضب میں آئی اور اب خطاب کیا حاکم کو. آخری آدمی تک سنے گا. پہلا جملہ کہا وَصَلَبَ جَلْبَابَ الدِّينِ, تم نے دین کی چادر کو اتنا جلدی میلا کر دیا. ہر آدمی بولے گا ایک جملے پر وَنَطَقَ كَاظِمُ الْغَاوِينَ, رسول کے زمانے کا گونگا بولنے لگا. رسول کے زمانے کا گونگا بولنے لگا. تبرہ کا خلیفہ سکھایا ہے. وَأَطْلَ الشَّيْطَانَ رَاسُ مِنْ هَاتِفًا بِكُمْ, اور شیطان نے پھر اپنی پناہ گاہ سے سر کو اٹھایا اور تمہیں ندا دیا. تشریح کریں گے تو بہت لمبی مجلس ہو جائے گی. اِسْتَخْلَفَكُمْ خِفَافًا, تم اتنے گر گئے تھے کہ شیطان بلاتا گیا اور تم اس کی طرف جاتے گئے. مولا باقر کہتے ہیں یہ کس شیطان کی بات شہزادی کر رہی ہے جس نے سب کو بیعت کے لیے بلایا تھا. صلوات پڑھیں محمد. لطف آیا یا بغض آیا ہوا؟ اللہ کبھی زندگی رہی تو اس کے اور پہلو ہیں عزیزوں. اور یہ خطبہ دینے کے بعد جیسی شہزادی گھر میں آئی, علی کو دیکھ کے رونے لگی. زہرا سے زیادہ درد علی کو تھا. آپ سب غیرت مند ہو. آپ کی بیوی غیروں میں کھڑی ہو کے بولنے لگے. عزیزو یہ غم بہت بڑا ہے, غم بہت بڑا ہے. شیخ عباس قمی کی کتاب ہے بیت الاحزان ارشاد القلوب, بس اسی کے جملے میں نے قوم سے اپنے دوست سے منگایا تھا. پرسوں میرے پاس جملہ آیا ہے, خدا کی قسم نیندیں اڑ گئی. برداشت نہیں کر سکتے ہو علی کے چاہنے والوں. جب آئیں علی کو دیکھ کے رونے لگی. علی نے کہا کیا بات ہے؟ علی مجھے جھٹلایا گیا. جملہ سنو گے, احساس کرنا, احساسات کے جملے ہیں. علی مجھے جھٹلایا گیا. علی مجھے حیرانی اس بات کی تھی کہ میرا پہلو ٹوٹا ہوا, کسی نے میرا حال نہیں پوچھا. کسی نے مجھے بیٹھنے کے لیے نہیں کہا. لکھا ہوا ہے تاریخ میں کہ شہزادی کے کاندھے پہ ہاتھ رکھا لی ہے اور کہا بیوی اللہ کی راہ میں امتحان بہت چھوٹا ہے, آپ صبر کریں. بس میں
دو چار جملے پڑھوں گا، بہت زیادہ مسائل نہیں پڑھا جاتا اور بہت زیادہ پڑھ بھی نہیں سکتے، ہم سے نہیں پڑھا جاتا، میں بس بیوی مجھے دے دیں اتنی توفیق کہ میں پڑھ لوں۔ شیخ عباس قمی لکھتے ہیں کہ جب زہرا کی حالت کو بہت بگڑتا ہوا دیکھا تو کہا آپ اپنے بابا کی قبر پہ چلی گئے۔ شیخ عباس قمی کہتے ہیں کہ جب زہرا بہت بے چین ہوتی تھی تو اپنے دونوں بچوں کو گلے سے لگا لیتی تھی اور کہتی تھی اے میرے لال اب وہ گھر میں نہیں ہے جو تمہیں کاندھے پر بٹھلا، اے میرے بچوں وہ تمہارا نانا نہیں ہے۔ شہزادی یقین کرے رو رہی تھی۔ علی نے کہا چلی جاؤ، جملے برداشت نہیں کر سکتے۔ شہزادی اپنے بابا کی قبر پہ گئی۔ اولاد والوں جن کے پاس بیٹیاں ہیں بہت سخت منزل ہے، بیٹھ کے کہا بابا تیری امت نے بڑے تحفے دیے، بابا تیرے بعد تیری امت میرے دروازے پر آئی، بابا والی کو لے جانا چاہتی تھی، بابا میں نے ان سے کہا میں یتیم ہو گئی ہوں، مجھے بابا کا بہت غم ہے، ہمیں چھوڑ دو چلے جاؤ، لیکن بابا وہ مانتے نہیں تھے، بابا میں سمجھاتی رہی بلکہ وہ لکڑیاں اور آگ لے کر آ گئے، بابا میں کہتی رہی حسین موجود ہے، لیکن بابا انہوں نے مجھے تازیانے مارے۔ آیت اللہ میان کی نے 12 کتابیں سیدہ کے مقتل پہ لکھا ہے، جملہ سنو کا روایت لکھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ کوئی برداشت نہیں کر پائے گا، جب ایک ملعون پہنچا ہے اور اس جگہ دروازہ نہیں کھولیں گے تو توڑ دیں گے، آگ لگا دیں گے، تو وہ کہتے ہیں کہ بی بی نے اتمام حجت کے لیے دروازہ 2 پل کا تھا، ایک پل کھولا، جیسے کھولا وہ چاہتا تھا کہ اندر جا کے علی کو لے آئے، بی بی نے اپنا ہاتھ لگا دیا، دروازہ کھولا ہے اندر آنے کی اجازت نہیں ہے۔ جب اس نے 2-3 بار کہا کہ آپ ہاتھ ہٹا لیں، بی بی نے کہا ہاتھ نہیں ہٹائیں گے، کہا ہاتھ نہیں ہٹائیں گے، تو اس نے قندوز سے کہا کہ تازیانہ اٹھا، اللہ اکبر۔